رات کے سامنے تاریخ السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم سرکار حضور سید مخدوم اشرف سمنانی ثم کچھ چبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک اور ان کی زندگی پاک کا ایک چھوٹا سا جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ بیان کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے سمنان سے لے کر کے بہار جو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازے کی نماز آپ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ بہار شریف سے پنڈوا شریف یعنی بنگال کی جانب آپ کا سفر ہونا ہوتا ہے۔ یہیں تک میری بات مکمل ہوئی تھی، یعنی سمنان سے بہار تک بات مکمل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج بہار سے لے کر کے بنگال تک، پھر بنگال سے لے کر کے کچھوچا تک ہم اور آپ سفر کریں گے، اور سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک کی چند باتیں آج آپ جمعے کی اس خطاب میں سماعت کریں گے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ آپ تاریخ السلطنت ہے، یعنی سمنان کے تخت شاہی کو آپ ٹھکرا کر آپ نے فخر و فاقہ کو اختیار کیا۔ یاد رکھیں سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت شاہی کو ٹھکرانا آپ نے اس لیے اس تخت کو چھوڑا تاکہ دین اسلام کی خدمت کریں۔ آپ نے سلطنت کو چھوڑا تاکہ مذہب اسلام کی آپ خدمت کریں۔ آپ نے اس عظیم اور اس بڑے دنیاوی مرتبے کو چھوڑا تاکہ آپ مذہب اسلام کی صحیح معنی میں خدمت کریں، نشر و اشاعت کریں، اور اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کو آپ پھیلائیں۔ بحمدہ تعالی جب ان کی سیرت پاک آپ مطالعہ کریں گے تو جس مقصد کے تحت آپ نے تخت شاہی کو چھوڑا، سمنان کی سلطنت کو آپ نے ترک فرمایا، اس مقصد میں کما حقہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں۔ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک آپ مطالعہ کریں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے پائے کے ولی کامل تھے آپ، اور کیسے عظیم شخصیت تھے آپ، کتنے عظیم مرتبوں کے مالک تھے آپ۔ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سمنان سے سفر فرما کر سمرقند و بخارا ہوتے ہوئے آپ لاہور تشریف لاتے ہیں۔ لاہور میں حضرت سید جلال الدین امام بخاری یعنی جنہیں ہم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ 3 دن ان کے بارگاہ میں قیام فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا کوئی اور اللہ کا نیک بندہ ہے جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یعنی تم کسی اور کی امانت ہو۔ بنگال حضور شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ کو وہیں پہ بشارت ملتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے سفر کر کے دلی آتے ہیں، دلی سے ہوتے ہوئے پھر آپ بہار تشریف لاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ دلی کے سرزمین پہ آئے بحمدہ تعالی وہ 26-27 سالہ جوان، وہ پیشانی پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چمک و دمک، وہ جوانی اور شبابی کا عالم، اور آپ کے چہرے پہ وہ مقدس نور، اور نور ہوتا کیوں نہیں، اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ اولاد علی اولاد فاطمہ ہیں۔ بحمدہ تعالی ایسی نورانیت چہرے والے آپ سرزمین دہلی کے ایک سڑک کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ حسن اتفاق کہ ایک ہاتھی وہاں پہ مست ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہاتھی جب اس راستے سے گزرنے لگا تو بہت سے لوگوں کو زخمی بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مکانات اور بہت سارے دکانوں کو بھی توڑ پھوڑ کیا، اور سارے لوگ اس ہاتھی سے دور بھاگتے تھے۔ بازار ہے، دلی کا چلتا ہوا سڑک ہے، راستہ ہے، بے شمار لوگ جمع غفیر ہے، لوگ اپنے آپ کو اس ہاتھی سے بچاتے ہوئے راستے کے کنارے کوئی گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن سرکار حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی یاد کو اپنے سینے میں بسا کر کے اسی محبت و مگن میں آپ اسی کنارے سے، سڑک کے کنارے سے گزرتے جا رہے ہیں۔ وہی مست اور پاگل ہاتھی بڑے ہی مستانہ انداز میں اور پاگل پن کے انداز میں لوگوں کو گھائل کرتے ہوئے، زخمی کرتے ہوئے اسی راستے سے آپ کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شمار لوگوں نے آواز دیا، لوگوں نے سوچا کہ جوان ہے، شبابی کا عالم ہے، 26-27 سال کا یہ جوان بچہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، چہرے پہ چمک ہے، دمک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل ہاتھی ان کے قریب جا کر کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ بچہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو لے۔ بے شمار لوگوں نے آواز
دیا، اے بیٹا سڑک سے ہٹ جا، پاگل ہاتھی ہے، ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کہیں تمہیں بھی نہ نقصان پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ دہلی کا آپ مطالعہ کرے، سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک کا مطالعہ کرے۔ یہی پاگل ہاتھی جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوا، مکانات اور دکانوں کو توڑتا ہوا، جب سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتا ہے، دلی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے جتنے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان تمام لوگوں کا بیان ہے کہ وہی پاگل ہاتھی جو اوروں کو نقصان پہنچایا، بہت سے لوگوں کو زخمی کیا، جب آپ کے قریب آیا ہے تو اپنی سونڈ کو آپ کے قدموں میں جھکاتا ہوا نظر آیا ہے، اپنے سر کو آپ کے قدموں پہ جھکاتا ہوا نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے لوگ دیکھ کر کے پریشان و حیران ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ تو پاگل ہاتھی ہے، پاگل جانور ہے، یہ مست ہے، انہیں کیا خبر یہ کون ہے، لیکن سب کو نقصان پہنچایا، یہ کون جوان ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون مقدس ذات ہے جن کے سامنے انہوں نے اپنے گردن کو جھکا دیا، اپنے سون کو جھکا دیا اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ بات کیا ہے، آخر حال کیا ہے؟ عالم تصور نے کسی نے اس جانور سے پوچھا تھا، اس ہاتھی سے پوچھا تھا کہ تو پاگل ہے، تو نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو نے بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا، بہت ساری دکانوں کو تو نے توڑا ہے، لیکن یہ کون جوان ہے، یہ کون حسین جوان ہے کہ جن کے سامنے تو نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، تیرا پاگل پن ختم ہو گیا، تیرے اندر جو مست تھی وہ تو نے ختم کر کے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیا، اپنی گردن، اپنا سر، اپنی سون ان کے سامنے تو نے جھکا دیا، یہ کون جوان ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، جو آل رسول ہوتا ہے، جو اولاد علی ہوتا ہے، جو فاطمہ کے لال ہوا کرتے ہیں، دنیا والے انہیں پہچانے یا نہ پہچانے، انہیں جانور بھی پہچانا کرتے ہیں۔ اس ہاتھی نے عالم تصور میں اپنے انداز میں جواب دیتا ہوا وہ ہاتھی نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے دلی والو، اے دنیا والو، سنو، ارے میں پاگل ضرور ہوں لیکن اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ آل رسول کو میں نہ پہچان سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں کہتا ہے کہ میں پاگل ضرور ہوں لیکن اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ میں فاطمہ کے لال کو نہ پہچان سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو اولاد علی و اولاد فاطمہ ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے نسل پاک سے ہوا کرتے ہیں، ارے دیوانوں، ان کی حکومت صرف دنیا کے لوگوں پر نہیں بلکہ جتنے جانور ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی ہوتے ہوئے بہار میں آنے کے بعد شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کی نماز آپ پڑھاتے ہیں، وہ بات میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا۔ یاد رکھنا، ایک شب آپ وہاں پہ قیام کرتے ہیں، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ میں، ان کی بارگاہ میں آپ کا تو وصال ہو چکا ہے، آپ کے جنازے کی نماز سرکار مخدوم اشرف سمنانی پڑھا چکے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، عالم رجت میں، خواب میں سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تمام تبرکات جتنے بھی آپ کے پاس تھے، آپ کا خرقہ شریف، جبہ شریف، یہ سب کے سب خواب میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا یہ تیرا حصہ تھا میرے پاس، یہ میں تجھے دیتا ہوں، اور تم یہاں سے بنگال سرکار علاؤ الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے، جب آپ وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین، متوسلین اور ان کے خلفاء سے فرماتے ہیں لاؤ حضرت کے جتنے بھی تبرکات ہیں، لاؤ حضرت کے خرقہ شریف، لاؤ حضرت کے جبہ شریف، وہ سب کے سب مجھے دے دو۔ سارے خلیفاؤں نے کہا تھا آپ تو آج آئے ہیں، آج آ کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، ہم نے زندگی بھر ان کی خدمت کی ہے، ہم نے شب و روز ان کا دیکھا ہے، ہم سفر میں ان کی خدمت کیے ہیں، حضر میں ہم نے خدمت کی ہے، قیام گاہ میں ہم نے خدمت کی ہے، خانقاہ میں ہم نے خدمت کی ہے، حجرہ شریف میں ہم نے خدمت کی ہے۔ ان تبرکات کا اگر صحیح معنی میں کوئی حقدار ہے وہ ہم لوگ ہیں، آپ کیسے لے لیں گے؟ اب تو میں چالو ہو گئی۔ سرکار مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک کام کرو، سارے تبرکات کو لے لو، خرقہ شریف کو لے لو، اور لینے کے بعد سرکار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ رکھ دو، پھر تم اٹھانا، اگر یہ اٹھ جائے تو تم لے لینا اور میں اٹھاؤں گا، اگر اٹھ جائے تو پھر میں اس کا حقدار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام تبرکات کو رجا کر کے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ رکھا جاتا ہے، ایک ایک کر کے آپ کا خلیفہ آگے بڑھتا ہے،
کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان تبرکات کو آپ کے مزار شریف پہ سے اٹھا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک غیبی طاقت ہے کہ ان تبرکات کو اندر سے کنٹرول کر رہی ہے، وہ طاقت پکڑی ہوئی ہے۔ اب کسی کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ان تبرکات کو وہاں سے اٹھا سکے، ان خرقہ کو اٹھا سکے، ان آپ کے اس جبہ شریف کو اٹھا سکے۔ ایک بعد دیگر سارے خلفاء نے چاہا، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان تبرکات کو وہاں سے اٹھا سکے۔ لیکن جب سرکار حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا ہاتھ، اپنا مقدس ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کو طاقت لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ سارے تبرکات اپنے آپ اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سارے خلیفاؤں نے کہا تھا حضور حقیقت میں اس کا حقدار ہم لوگ نہیں ہیں بلکہ آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ ان تمام تبرکات کو لیتے ہیں، خرقہ شریف لیتے ہیں، لینے کے بعد پھر آپ بہار شریف سے سفر بنگال کی جانب روا دوا ہوتے ہیں۔ اب آپ آگے کا سفر سنیں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جنہوں نے سمنان کے تخت کو ٹھکرا کے آیا ہے۔ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن کی پیدائش سے پہلے اللہ کے بے شمار نیک بندے آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں آ کر کے یہ بشارت دیے تھے کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا جن کا نام اشرف ہوگا اور وہ تخت شاہی کو ٹھکرا کر کے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی حفاظت کرے گا، دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ سرکار مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام تبرکات کو لے کر کے بہار سے بنگال کی جانب روا دوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ بنگال کی سرحد میں تشریف لاتے ہیں، اب آپ پنڈوا شریف کے سرحد کے کنارے ہیں، ادھر صبح سویرے کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول شریف تھا آپ کا کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں پہ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے اسی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ اوراد و وظائف کرتے ہوئے پھر اشراق کا وقت ہوتا، آپ اشراق کی نماز ادا فرماتے، پھر بعد اشراق اور اوراد و وظائف آپ فرماتے، پھر اس کے بعد جب چاشت کا وقت ہوتا، چاشت کی نماز ادا فرمانے کے بعد پھر آپ آرام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعد چاشت آپ آرام فرما رہے تھے، ادھر حضرت سلطان اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اب آپ بہار سے بنگال کے سرزمین پہ آ چکے ہیں، پنڈوا کے قریب آ چکے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ادھر آپ آرام فرما رہے ہیں، ادھر سے ان کا بنگال میں آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ حال دیکھے آپ کے مریدین فرماتے ہیں سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے پیر و مرشد کے آپ کے متوسلین مریدین جو خانقاہ میں تھے ان کا بیان ہے کہ اچانک جو حضرت آرام فرما رہے تھے چاشت کے بعد اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے، بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ حیران و پریشان لگ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدوں بوئے یار میں آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی مہک آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اپنے خانقاہ میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ادھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال یعنی پنڈوا شریف کے قریب ہیں، ادھر آپ فرما رہے ہیں مجھے میرے یار کی بو آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ بستر سے اٹھتے ہیں، مریدین سے فرماتے ہیں چلو چلو سب کے سب چلو ان کے استقبال کے لیے چاہتے ہیں، چلو میرے یار آ رہے ہیں، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ وضو فرماتے ہیں اور آپ حکم فرماتے ہیں پالکی لے لو، اور سارے مریدوں سے فرماتے ہیں چلو خانقاہ میں جتنے بھی مشائخ تھے، جتنے بھی درویش تھے، آپ کے پاس جتنے بھی مریدین تھے، سب کے سب آپ کے ساتھ حضرت سلطان اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کے آمد کی خوشی میں یہ لوگ سب کے سب خانقاہ سے نکلتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک بات بتائیے، حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیر ہیں اور مرید ہیں حضرت اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بتاؤ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، خواہ وہ پیر کتنا بھی بڑا جاہل رہے، خواہ وہ پیر کتنا ہی جعلی رہے، ان کو سنتوں سے کوئی مطلب نہیں، نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان کی نظر مرید کی جیب پہ ہوا کرتا ہے۔ 10 انگلیوں پہ انگوٹھی باندھ پہننے والے ایسے جعلی پیروں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، پھر بھی ہر مرید ایسے جعلی پیر کی تعریف کرتا ہے، ہر ایک مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ مرید پیر پہ ناز کرے، کمال تو جب ہے کہ جب پیر و مرشد
خود ایک مرید پہ ناز کیا کرے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ حضرت اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کی آمد پہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بوئے یار می آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ استقبال کے لیے نکل گئے، جلوس کی شکل میں ہے، سارے مریدین آبادی سے باہر آ جاتے ہیں، اس راستے پہ آ کر کے کنارے پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ بہار سے جو راستہ پنڈوا آتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تمام چاہنے والے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے جا رہے ہیں، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچانک ایک آتے ہوئی ذات پہ آپ کی نظر پڑی، سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا اٹھتے ہیں کہ میرا یار آ گیا ہے، میرے یار کی بو آ رہی ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لپک کے جب قریب آتے ہیں، قدموں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں بازوں کو پکڑ کے آپ سیدھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تیرا حصہ یہاں نہیں، تیرا حصہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا یہ پالکی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور آپ پیدل، میں پالکی میں، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی پالکی میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ ان کو بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک روایت، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو پالکی لے کر کے آئے تھے، ایک میں خود حضرت علاء الدین پنڈوی آپ سوار ہوتے ہیں اور ایک پہ اپنے مرید خاص حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی کو رکھتے ہیں۔ بہرحال پالکی میں سوار ہوئے خانقاہ تک پہنچتے ہیں۔ خانقاہ میں پہنچنے کے بعد سارے مریدین کا بیان ہے کہ آج سے پہلے ہمارے خانقاہ میں ایسی خوشی کبھی نہیں پیدا ہوئی جتنی خوشی آج حضرت مخدوم اشرف کی آمد پہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورا خانقاہ جگمگا رہا ہے، پورے خانقاہ میں روشنی ہے۔ جب سورج غائب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، مریدین کا بیان ہے کہ قسم خدا کی آج حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خانقاہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اور روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایک چہرہ پیر و مرشد حضرت علاء الدین پنڈوی کا چمک رہا ہے تو دوسرا چہرہ آل رسول حضرت مخدوم اشرف کا چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ اور کیوں نہیں چمکے گا ان کا چہرہ؟ کیونکہ ان کے پیشانی میں کسی غیر کا نور نہیں، نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ انہی اولاد کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخرکار ان کے چہرے پہ دمک اور چمک کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد خانقاہ میں لے گئے، لے جانے کے بعد اعجاز کے طور پہ دسترخوان بچھایا گیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد سارے فقراء بیٹھے ہیں، مشائخین دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضرت اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بٹھایا گیا ہے اور خود پیر و مرشد حضرت علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ مہمانوں کو کھانے سے پہلے جب تشت حاضر کیا جاتا ہے، ہاتھ دھلایا جاتا ہے، سرکار مخدوم اشرف کو جب ہاتھ دھلایا جا رہا تھا، حضور علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بیٹا اشرف ہاتھ دھو لے۔ اس ہاتھ کے دھونے کا مطلب یہ ہے، بزرگوں کے دسترخوان کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے دسترخوان میں بیٹھنا نصیب ہو تو بیٹھ جانا چاہیے، وہاں ہر نوالے پہ ہزاروں فیض ملا کرتا ہے، وہاں ہر ایک نوالے پہ بے شمار فیض و برکات ملا کرتے ہیں۔ آپ کو خادم ہاتھ دھلا رہا ہے، ادھر آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں بیٹا اشرف یہ ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مکمل ہاتھ دھو لے۔ کہا حضور میں تو تاریک السلطنت ہوں، سمنان کے تخت کو میں نے چھوڑا ہے تو دنیا کو تو میں نے پہلے ہی ترک کر دیا ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کا نمبر آتا ہے، سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہی ہاتھوں سے 4 لقمہ 4 نوالے اپنے مرید خاص حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کھلاتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلا نوالا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں رکھا، فرمایا بیٹا یہ شریعت کا نوالا ہے۔ دوسرا نوالا رکھا، فرمایا بیٹا یہ طریقت کا نوالا ہے۔ تیسرا لقمہ رکھا، فرمایا بیٹا یہ اسرار و رموز کا لقمہ ہے۔ اور جب چوتھا نوالا رکھا ہے، فرماتے ہیں بیٹا یہ حقیقت کا نوالا ہے۔ گویا بظاہر یہ 4 کھانے
کا لقمہ تھا، لیکن ان 4 کھانے کے لقمے میں سرکار علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو معرفت بھی عطا فرما دی، حقیقت بھی عطا فرما دی، شریعت بھی عطا فرما دی اور طریقت بھی عطا فرما دی۔ چاروں کے چارے نہریں اس 4 نوالے میں آپ کو مکمل عطا فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں جو دسترخوان میں ہوتا ہے، یہ معاملہ ہے وہ بزرگوں کے دسترخوان کا، یہ مکمل انداز ہے۔ اس کے بعد مرید بناتے ہیں، پھر خلافت دیتے ہیں، تمام سلاسل کی اجازت دے دیتے ہیں، جتنے تبرکات تھے وہ تمام تبرکات آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اوراد و وظائف جو سلسلہ اویسیہ کے ہیں وہ سارے سلاسل کے اور بالخصوص حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے جو اوراد و وظائف سرکار علاؤالدین پنڈوی کو ملتا ہے، وہ سارے اوراد و وظائف کا مالک حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو آپ بنا دیتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اوراد و وظائف آپ کو دے دیتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1-2 سال نہیں 12 سال تک حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پنڈوا شریف میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، خدمت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اوراد و وظائف پڑھتے رہے۔ 12 سال کا عرصہ گزرا ہے، تب جا کر کے کچھ ملا کرتا ہے۔ آج اگر ہم کسی سے مرید ہو جائیں تو صاحب ہماری شکایتیں رہتی ہے کہ میں 10 سال ہو گیا مرید ہو گیا ہوں، میرے پیر و مرشد نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ فیض نہیں ملا ہے۔ نادان کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، جانا آنا پڑتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ایک بار مرید ہو گئے، اب پیر صاحب کی ملاقات ہو یا نہ ہو بس ان کی گیت گاتے جاؤ، نہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے نصیحتوں کو سنو، وہ جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو، جس انداز سے زندگی بسر کرنے کا وہ آپ کو حکم دیتے ہیں اس انداز سے زندگی بسر کرو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، سنتوں پہ پابندی کے ساتھ عمل کرو، ان کے اوراد و وظائف دیے ہوئے اس کو پڑھتے رہو، پھر دیکھو تمہیں پیر کامل کا فیض کیسے ملتا ہے، ان کی اس سلسلے کی برکتیں کیسے ملتی ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی 12 سال تک آپ کی بارگاہ میں رہے۔ 12 سال کے بعد پیر و مرشد نے سمجھا کہ اب انہیں یہاں رکھ کے فائدہ نہیں ہے، اب مخلوق خدا کو ان سے فیض ملنا ہے، انہیں جہاں تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، جو دینا تھا میں نے وہ ساری چیزیں، اجازتیں، خلافتیں اور جو تبرکات ہیں وہ ساری چیزیں میں نے دے دیا، اب ان سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا شب برات یعنی یہ جو بڑی رات شعبان المعظم کی آتی ہے 14 کی تاریخ جا کر کے 15ویں شعبان کی رات ہے، حضور مخدوم اشرف سمنانی آپ بھی نوافل شب برات میں مشغول ہیں، حضرت علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اللہ کی عبادت ذکر خیر میں مشغول ہیں۔ اتنے میں سرکار علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ اب میں اپنے اس مرید خاص کو بھیجنے والا ہوں تاکہ لوگوں میں جا کر کے مذہب اسلام کی آبیاری کرے، لوگوں میں دین اسلام کی خدمت کرے، مذہب کو پھیلائے، سنت رسول کو عام کرے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کے دل میں خیال آتا ہے اگر ان کے نام کے ساتھ میں ایک لقب ان کو دے دیتا تو پھر ان کے نام کے ساتھ ساتھ اس لقب کو بھی لوگ یاد کرتے، اب وہ لقب دوں تو دوں کیا۔ اسی شش و پنج میں تھے سرکار علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ میں اسی شش و پنج میں تھا، کیا لقب دوں، ان کے نام کے آگے میں کیا لگاؤں۔ یاد رکھنا مسلمانوں 15ویں شب ہے شعبان المعظم کے، سارے لوگ عبادت میں مشغول ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی کا عالم ہے۔ ایسے خاموشی کے عالم میں پیر و مرشد کے ذہن و دماغ میں جب یہ خیال آیا کہ میں کوئی لقب دے دوں، آخر لقب دوں تو دوں کیا، اتنے میں غیبی آواز آتی ہے، جہانگیر 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 کی آواز آتی ہے۔ سرکار علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خاص حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے فرماتے ہیں بیٹا کوئی آواز سن رہے ہو؟ کہا ہاں حضور میں ایک آواز سن رہا ہوں۔ کہا کیا آواز سن رہے ہو؟ کہا جہانگیر کی آواز آ رہی ہے، جہانگیر کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار علاؤالدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا آج سے تمہیں یہ لقب میں نہیں اللہ کی جانب سے غیبی طور پہ یہ تیرے نام کے آگے یہ لقب لگانا، یعنی آج سے تمہیں جہانگیر کا لقب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ سے یہ لقب آپ کو ملا، اتنا عام ہوا، اتنا مقبول ہوا یہ لقب کہ اللہ اکبر کبیرہ جب کبھی بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو جہانگیر کا لقب ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کی کرامت تھی اور من جانب
جانب اللہ، اللہ کی جانب سے یہ لقب آپ کو عطا ہوا۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ کے پیر و مرشد پھر اجازت دیتے ہیں، بیٹا اب تم جاؤ ذرا خدمت کرو، اب پورے ہندوستان میں پھیلو، جہاں مذہب اسلام کی آبیاری کی ضرورت ہے وہاں چلے جاؤ، تمہیں ایک خدمت کرنی ہے، شریعت مصطفیٰ کو پھیلانا ہے، مذہب اسلام کی آبیاری کرنی ہے، نشر و اشاعت کرنی ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے جو کشیشہ شریف کا علاقہ ہے پنڈوا شریف میں ہی آپ نے اشارتاً ان کو دکھا دیا تھا، یہ تیرا آخری مسکن ہوگا، یہیں پہ تمہیں قیام کرنا ہے اور یہیں پہ قیامت تک تمہیں آرام کرنا ہے، یہیں پہ تمہارا مزار شریف بنے گا، یہیں پہ تم وصال ہو گئے۔ بے شمار اس وقت کی باتیں ہیں، لیکن اشارہ ملتے ہی پھر آپ پنڈوا شریف سے سفر کر کے آپ جونپور تشریف لاتے ہیں، یہ یو پی کا ایک علاقہ آتا ہے، اور اس وقت وہاں کی ریاست اللہ اکبر کبیرہ، وہاں کے راجہ مہاراجہ جو جونپور کے ریاست کے مسائل ہے، تاریخ ہند کا مطالعہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں جو راجہ ہوتا تھا وہ کتنے بڑے علاقے کا وہ مالک ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ جونپور تشریف لاتے ہیں، عام خاص سارے شہر کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہر ایک کا مقصد آنے کا الگ الگ ہوتا ہے، عام انسان بھی ہے، خاص لوگ بھی ہیں، علماء بھی آتے ہیں، جو جس مسائل کو لے کے آتے ہیں میرے مخدوم سمنانی دعا فرما دیتے ہیں، انہیں اس مسئلے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ کوئی بے اولاد آتا ہے، آپ دعا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، وہ آپ کے بارگاہ میں آتا ہے، آپ دعا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ جو جس مقصد کے ساتھ آتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر ان کی حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی جونپور کا علاقہ ہے، تاریخ جونپور کا مطالعہ کرے۔ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جونپور آتے ہیں، وہاں کے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ صاحب یہ فقیر آیا ہے، یہ درویش آیا ہے، بڑی شہرت حاصل کر لیا، چلو ان کا کچھ تو بھی مذاق بنایا جائے، کیسے بھی مذاق اڑایا جائے۔ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کیا اکثریت کی تعداد ہے، جو اللہ والوں کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اللہ والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، جو اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں کے ساتھ کو تکلیف دیتا ہے یا اذیت پہنچاتا ہے، میں ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کسی کے اندر ہمت جو اللہ سے جنگ کر لے، جو اللہ سے لڑائی لڑ لے؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کو راضی کر لو، اللہ والے راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ان کے شان میں گستاخی نہ کرے۔ اصحاب جونپور کا علاقہ ہے، سرکار مخدوم اشرف سمنانی ہے، بڑی شہرتوں کے مالک ہو گئے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو ہی گیا، کہا چلو ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اب امتحان بھی کتنا خطرناک، ایک آدمی کو تیار کیا، کہا دیکھ تجھے ہم چارپائی پہ لٹائیں گے، سفید چادر تیرے اوپر ہم رکھ دیں گے، اور جنازے کی نماز کے لیے سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے بارگاہ میں چلے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جنازہ پڑھا دے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا مذاق بنانے کا موقع لوگوں کو عطا کر دے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے بارگاہ میں یہ چند لوگ ایک جنازہ لے کر کے آ گئے، بظاہر اس پہ مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہے، مکاری کر کے مذاق اڑانے کے غرض سے لایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چارپائی رکھ دی گئی، گہوارہ رکھ دیا گیا، کہا حضور میت ہے، جنازہ پڑھا دے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہیں رہی، آپ ٹالتے رہے، منع کرتے رہے، کہا نہیں آپ کو پڑھانا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ آج ہمارا پالا کس سے پڑا ہے، انہیں کیا خبر ہے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کون ہے؟ انہیں اگر خبر ہوتا کہ یہ ہمارے نگاہ کے سامنے کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو حضرت علی کے نور نظر ہے، فاطمہ کے لال ہے، اولاد رسول ہیں، آج ایسی مقدس ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روحانی نظر سے آپ جانتے تھے، ولی کامل ہیں، آپ جانتے تھے کہ گہوارے میں کوئی مردہ نہیں، زندہ لیٹا ہے، بار بار ٹالتے رہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ والے بے شک اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، ان سے بچو۔ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے یعنی باطنی نگاہ سے بچا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار مخدوم اشرف جانتے ہیں کہ یہاں کون لیٹا ہے، کوئی مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہے۔ بڑی دیر تک انہوں نے اصرار
اصرار کیا. آپ فرماتے ہیں بار بار ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھا دوں گا، لیکن اس کے ذمہ دار تم ٹھہرو گے، ذمہ دار تم ٹھہرو گے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ فرمایا ان جاہلوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی سرکار مخدوم سمنانی فرما رہے ہیں میں جنازہ پڑھا دوں گا لیکن اس کا ذمہ دار تم ٹھہرو گے. یہی اشارہ کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ پڑھا دیں. ان کے ذہن میں ایک ہی بھوت سوال تھا، ہمیں کیسے بھی ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کے جو وقار عزت بڑھی ہوئی ہے اس میں کیسے بھی ہو ہمیں کم کرنی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سب بندی کر لو. وہ جتنے بھی لوگ ساتھ میں آئے تھے مذاق اڑانے کے لیے صفیں لگا لیتے ہیں. آپ آگے بڑھتے ہیں اور امامت کی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا اللہ اکبر. سب نے پیچھے سے اللہ اکبر کہا، لیکن صاحب سب کے دل میں یہی ارادہ تھا اب یہ اٹھے گا اب ہم مذاق اڑائیں گے. اب صاحب دوسری تکبیر ہو گئی، سوچا چلو پہلے تکبیر میں نہیں اٹھا تو دوسری تکبیر میں اٹھ جائے گا. دوسری تکبیر ہو گئی پھر بھی نہیں اٹھا، پھر پیچھے والوں نے سوچا چلو تیسری تکبیر میں اٹھ جائے گا، ہم مذاق اڑاتے رہیں گے. یا اللہ دیکھیں اپنے نیک اللہ کے نیک بندوں کے کرامات اور ان کے تصرفات اور ان کے اختیارات تو دیکھے. اللہ اپنے ان بندوں کی عزت کی کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے. کوئی ان کی توہین کرنا چاہے، ارے ایک دو چار کی کیا مجال. اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے، پوری دنیا ان کا مخالف ہو جائے پھر بھی اللہ کے اس ایک ولی کے سر کے ایک بال کو بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے. ایسے باکمال ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. سرکار مخدوم اشرف سمنانی تیسری تکبیر فرماتے ہیں پھر بھی یہ اٹھ کے نہیں کھڑا ہو رہا ہے. پھر پیچھے والوں نے سوچا چلو صاحب چوتھی تکبیر میں کھڑا ہو ہی جائے گا. جب چوتھی تکبیر ہو گئی اب صاحب سلام پھیر دیے، نماز مکمل ہو گئی. اب صاحب اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب یہ لوگ ڈرتے ہوئے دوڑ کے گئے. جب چادر ہٹایا، سلایا تھا زندہ، لیکن جب چادر ہٹایا ہے قسم خدا کی اب زندہ نہیں بلکہ وہی زندہ آدمی مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے. سرکار مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم زندہ لے کر کے آئے تھے، اس پر مردہ نہیں تھا، اس لیے میں بار بار ٹالتا رہا اور بعد میں میں نے کہا کہ تم اصرار کر رہے ہو تو سنو جنازہ پڑھا تو دوں گا لیکن ذمہ دار تم ٹھہرو گے. ارے سنو یہ مخدوم اشرف ہے، یہ زندوں پہ جنازہ نہیں پڑھتا، یہ مردوں کا جنازہ پڑھا کرتا ہے. بس میں جب ارادے سے کھڑا ہوا تھا زندہ، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندے کی عزت کی حفاظت کے خاطر ان کا مذاق نہ بنے اللہ نے ایک زندہ کو آج مردہ کر دیا ہے. بتاؤ مسلمانوں کیسے عظیم المرتبت کے مالک تھے سرکار حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایسے باکمال باکرامت اور عظیم المرتبت شخصیت تھی آپ کی سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے. یاد رکھنا مسلمانوں آج ان کی شان ان کی عظمت تو دیکھے، آج ہر طرف ان کا چرچا ہے، جہاں دیکھو مخدوم اشرف کا ذکر ہو رہا ہے. اور بالخصوص جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے 27-28 تاریخ آتی ہے تو ہر جگہ مسجد کے محراب سے، جلسوں کے اسٹیج سے، ہر طرف سے علماء اپنی زبان پہ انہی کی زندگی کو موضوع خطاب بناتے ہیں. ہر طرف ان کے نام پہ تقریر ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے. ایسے باکمال ولی کامل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں چند علماء آئے تھے، چند علماء یہ پرکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ عالم ہے کہ نہیں، یہ مسائل شرعیہ کو جانتے ہیں کہ نہیں، علم منطق، علم فلسفہ، علم نو، علم صرف اور علم بلاغہ اور اصول حدیث یہ سارے علوم جانتے ہیں کہ نہیں. 10-20 مولانا جمع ہو گئے. صاحب انہوں نے بڑے بڑے لمبے سوال تیار کیے. کہا چلو آج امتحان لیتے ہیں بابا کی، اگر کامیاب ہو گئے تو سمجھ جائیں گے کہ بہت بڑے عالم ہے، ورنہ سمجھ جائیں گے بس وہی کھانے کمانے والا مسئلہ ہے. امتحان لینے کے لیے آ گئے سارے علماء. کوئی علم ریاضی کا جاننے والا ہے، کوئی علم طب کا، کوئی علم فلسفہ کا، کوئی منطق کا، کوئی نحویر کا، صاحب یہ نو کا، صرف کا، یعنی یہ سارے علوم کے جاننے والے آ گئے. بڑے بڑے چٹھی لے کر کے آئے. آنے کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے سوال کیے. سرکار مخدوم اشرف سمنانی آنے والے کے دلوں کے خطرات سے بھی واقف رکھتے تھے کہ ان کے دل میں کیا مقصد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ پڑھے جب یہ سارے علماء نے سوال کیے سرکار مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں دیکھو راستے سے کون گزر رہا ہے. راستے سے ایک شخص گزر رہا تھا جو تیلی تھا، تیل کا کاروبار کیا کرتا تھا. کہا حضور کوئی تیلی جا رہا ہے. کہا بلاؤ اسے میری بارگاہ میں. وہ آیا. آنے کے بعد سارے علماء کی موجودگی میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں پڑھا لکھا ہے
کہا نہیں حضور میں کچھ نہیں پڑھا ہوں. کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوں. کہا پڑھا لکھا ہوتا تو تیل کا کام کائے کو کرتا؟ پھر میں بھی عالموں میں رہتا یا کہیں نوکری پانی کیا ہوتا, کہیں جاب کیا ہوتا. میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوں. کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں. علماء کی جماعت کے جانب مخاطب کر کے فرماتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کہا حضور کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. کہا میرے قریب آ. وہ تیلی قریب آتا ہے. آپ پان تناول فرماتے تھے, پان کھانے کا شوقین تھے. سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پان کے پی کو اپنے منہ سے نکال کے ہاتھ میں لیتے ہیں اور تیلی کے منہ میں یوں رکھتے ہیں, فرماتے ہیں اسے پی جا, اسے پی جا. وہ پی گیا. پینے کے بعد فرماتے ہیں یہ علماء ہے, یہ تم سے سوال کریں گے, تمہیں ہر سوال کا جواب دینا ہے. سبحان اللہ, تمہیں ہر سوال کا جواب دینا ہے. حضور میں پڑھا لکھا نہیں, میں کبھی مدرسہ گیا نہیں, میں کبھی اسکول گیا نہیں, میں نے کتابوں کو کھولا نہیں. اتنے بڑے بڑے عالم یہ سوال کریں گے اور الگ الگ علم کے حالات پوچھیں گے, الگ الگ علم کے سوالات کریں گے, میں کیسے جواب دے دوں؟ سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں تجھے جواب دینا ہے. وارے مرے مخدوم, تیرے اس پان کے پیپ میں کیا کمال ہے کہ آپ پان کا پیپ پلا دیتے ہیں تو ایک جاہل پل بھر میں عالم دین بن جاتا ہے. آپ پان کے پیپ پلا دیتے ہیں تو ایک تیل بیچنے والا, فتویٰ دینے والا بن جاتا ہے. جب ایک ایک عالم آگے بڑھے, ہر ایک کا سوال کا جواب وہ تیری دیتا ہوا نظر آتا ہے. سارے علماء آپ کے قدم میں سر رکھ کے فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کے پان کے پیپ کا یہ کمال ہے تو آپ کی ذات کا کیا کمال ہوگا. آپ نے پیپ پلایا, جب ان کے علم کا جواب نہیں ہے تو آپ کے علم کا جواب کیا ہوگا. اے مخدوم, جب تیرے علم کا جواب نہیں تو تیرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا جواب کیا ہوگا. جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. یہ اللہ کے نیک بندوں کے حالات ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ان بزرگان دین سے اچھی ارادت, اچھی محبت, عقیدت رکھنی چاہیے. ان کو ٹٹولنے, امتحان لینے, اور صاحب ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے امتحان لینے والے. لیکن ہاں ضروری ہے کہ ہم دیکھ سن کر کے ہی کسی کو پیر بنائیں, ورنہ صاحب اس وقت مارکیٹ میں بڑے جعلی پیر ملیں گے, بڑے چندہ خور پیر ملیں گے, بڑے زکوٰۃ فطرہ خور پیر آپ کو ملیں گے, اور صاحب ایسے عیاری مکاری کرتے ہیں, نہ ان کو سنتوں کے پابند ہے, نہ نمازوں کے پابند ہے, روم میں بیٹھے رہیں گے, ہاں میری نماز ہوتی رہتی ہے, میں نمازیں پڑھتے رہتا ہوں. یعنی ایسے جعلی پیر ہے تو ایسوں سے بچیں. جو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے اور عالم دین ہے, شریعت کا جاننے والا ہے, سنت کا پابند ہے, جن کا سلسلہ سرکار بغداد سے جا کے ملتا ہے, ایسا پیر کامل ہے, ایسا پیر ہے تو یاد رکھنا ان کی جوتی ہی نہیں, ان کے جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے ان مٹیوں کو بھی ہم اپنے آنکھوں کا سرما بنانے کو تیار ہے. لیکن صاحب مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند نہیں. بہت سے آج مزارات پہ یہ پڑھنے والے پیر, بھنگی پیر, شاہ صاحب وہ نشے خور پیر ایسے بنتے ہیں جو آج رافضیت اور صاحب اور دیگر جو مذہب اور دیگر جو باتیں آج یہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں اس جانب لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. اس لیے مزاری سنیوں سے یا مزاری پیروں سے اپنا تعلق مت بناؤ, ایسے پیروں سے تعلق بناؤ جو خانقاہی بھی ہو اور درسگاہی بھی ہو, علم بھی ان کے پاس ہو, تصوف بھی ان کے پاس ہو. یہ سارے معاملات جن کے پاس ہے وہی صحیح راہ آپ کو دکھا سکتے ہیں. ورنہ یہ جعلی پیر کوئی ناصبی بن رہا ہے, کوئی رافضی بن رہا ہے, کوئی شیعت کے جانب جا رہا ہے, کوئی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, تبرہ کر رہے ہیں. اس لیے بچیں ایسے لوگوں سے, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے, اللہ کے نیک بندوں سے جڑے رہے, ان سے محبت آپ پیدا کرتے رہے. انشاءاللہ اللہ والوں کی محبت یہاں بھی کام آئے گی, وہاں بھی کام آئے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر